محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور رمضان المبارک کا استقبال ہمیں کس انداز سے کتنی اہمیت اور فکر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اصول ہے کہ جب کوئی مہمان گھر میں آ رہا ہوتا ہے، اس کے آنے سے پہلے جس قدر اہمیت والا مہمان ہوتا ہے، اسی قدر انسان اپنے گھر میں تیاریاں کرتے ہیں۔ اگر کوئی مہمان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو گھر والے اپنی وسعت سے بڑھ کر اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ جتنا اپنے پاس موجود ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کی جوش و خروش سے تیاری کرتے ہیں، اور اس میں وجہ کیا ہوتی ہے کہ مہمان بہت عظیم ہے، آنے والے شخص بہت عظیم ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک نے 12 مہینوں میں اس کو شرف قبولیت عطا کی کہ اس مہینے میں باقی مہینوں کی بنسبت ثواب زیادہ رکھا، اور اس میں ایک اہم فریضہ روزے جو ہیں وہ ہم سب پہ فرض فرمائے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کا احساس ہو جائے۔ اگر رمضان المبارک کی اہمیت کا احساس ہو جائے تو یقین کیجئے کہ ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں، اور جن کو اس کا احساس ہوتا ہے وہ اس کی اسی طرح تیاری کرتے ہیں۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اللہ پاک کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے تھے، اگر اللہ پاک کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے فارسی میں کہا جاتا ہے بعد از خدا قصت بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی فارسی میں مختصر الفاظ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں رمضان المبارک کی کتنی اہمیت تھی، شعبان کے مہینے سے نہیں، رجب کے مہینے سے اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت دے، اور ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ اپنی زندگی میں پالیں۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ اللہ پاک نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باوجود رمضان المبارک کی تیاری رجب سے شروع فرما دیا کرتے تھے، جس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کا اہتمام فرمائے تو صحابہ کس قدر اہتمام فرماتے ہوں، اور ہمیں بھی کس قدر اہتمام کرنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخشائے، اور جنت میں سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اس کے بعد دوسرے نبی جا سکیں گے، اور اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ دوسری چیز، رمضان المبارک کی اہمیت کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک ایسی رات میں نازل کیا گیا جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ یعنی رمضان المبارک کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے
کہ اس میں ایک رات اللہ پاک نے ایسی رکھی ہے لیلۃ القدر کی رات کہ جو رات جس کو عبادت کے اعتبار سے مل جائے تو 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور پھر دوسری اہمیت رمضان المبارک کی، فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دوسری اہمیت رمضان المبارک کی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک نے اپنا آخری کلام اتارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے تھے، تو قرآن پاک کا اترنا رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، تو کس قدر رمضان المبارک کا مہینہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہم پہ فرض عائد کیے ہیں، جو چیزیں فرض کی ہیں، ان میں سے ایک روزہ ہے۔ اور روزے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ باقی عبادتوں کے سلسلے میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ باقی عبادتیں میرے لیے ہیں اور میں اس کا بدلہ دوں گا، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک نے کیوں ارشاد فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی عبادتوں کا پتہ دوسرے انسان کو چل جاتا ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ والا دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو دیکھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ بھئی یہ کسی غریب مستحق کو جو دے رہا ہے شاید اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہو۔ اور حج تو ہے ہی اجتماعی عبادت کہ لاکھوں کا مجمع وہاں پہ جمع ہوتا ہے، سب لبیک لبیک کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ساتھ والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ شخص نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، کیونکہ روزہ اللہ پاک کے ڈر سے ہی انسان رکھتا ہے، اور فرمایا وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اتنی اہمیت کا حامل روزہ وہ بھی اللہ پاک نے اس مہینے میں فرض فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی اہمیت کا احساس اگر ہمارے دل میں ہوگا تو ہم آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کریں گے۔ دوسری چیز، ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی جو نعمت اللہ پاک عطا کرنے والے ہیں، ہاں اس کا احساس بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ عام طور پہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب ہم سے نعمت چھن جاتی ہے تب ہمیں نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ جوانی کی نعمت ہے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ اس جوانی کی نعمت کی قدر کر کے اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ پاک کی منع کردہ چیزوں سے بچ جائیں اور عبادات میں اپنے آپ کو لگا لیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، جوانی کو فحاشی، لہو و لعب، بیکار چیزوں میں گزار دیا جاتا ہے کہ چلو جی موقع ملے گا تو توبہ کر لیں گے، جبکہ فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری، فرمایا جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ اور فرمایا بڑی خوبصورت روایت ہے، فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگا ہوگا اور ہر شخص اپنی حیثیت کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ پاک جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کو یاد کر کے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر روئے، اس جوان کو بھی اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ اس لیے کہ جوانی میں جہاں پر انسان کو گناہ کی طاقت زیادہ ملتی ہے تو وہاں پر عبادت پر ہمت بھی انسان کو زیادہ ملتی ہے۔ اب حج جیسی عبادت ہے، عام طور پہ ہمارے ہاں حج پہ جانے والے جو ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں جاتے ہیں، اولاد چاہتی ہے اب والدین کو حج پہ بھیج دو، بوڑھے ہو گئے، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ چل نہیں سکتے، دوسروں کے محتاج بن جاتے، کیونکہ بیت اللہ کے اندر خود اتنا، بیت اللہ کے جو احاطہ ہے اس میں اتنا چلنا پڑتا ہے کہ انسان اچھا بھلا ہمارے جیسے عمر کا نوجوان بھی وہ تھک جاتا ہے۔ یعنی جو سعی ہے، سعی 3.5 کلومیٹر بنتی ہے تقریباً، اور حج کے مہینے میں تو جو طواف ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو مطاف یعنی جو کھلا حصہ اس کے اندر مل جائے،
ورنہ اوپر والے حصے سے طواف کرنا ہوتا ہے، اور اوپر والے حصے میں ابھی دوسری منزل پہ ہم نے طواف کیا، ایک چکر لگایا تو تقریباً 15 منٹ میں، ابھی رش نہیں تھا. ہماری خالہ حیات ہیں، وہ حج پر گئیں تو وہ کہنے لگی کہ ہم نے طواف مغرب کی نماز پڑھ کے شروع کیا تو عشاء کی نماز ہوئی تو ایک چکر ہوا. اب مجھے بتلائیں کہ اگر بڑھاپے میں جائیں گے تو پھر ان عبادات، ان جو مناسک حج ہے ان کو اچھے طریقے سے کیسے ادا کر سکیں گے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج جوانی کی عبادت ہے. تو نیت کریں کہ اللہ پاک اس جوانی میں، اس صحت کے عالم میں اللہ پاک حج کا موقع عنایت فرمائے. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آخری عمر میں جا کر اولاد بھی سوچتی ہے کہ اب والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اب یہ ہمارے کسی قابل نہیں رہے، لہٰذا ان کو عبادت میں لگا دو. تو اس لیے حج جیسی عبادت بھی جوانی کی ہے. اب روزے ہیں تو روزہ بھی عبادت صحت کے ساتھ ہے. اگر کسی کے پاس صحت میسر نہیں ہے اور وہ عام طور پہ بڑھاپے میں ہوتا ہے تو وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. تو اس لیے جوانی اصل عبادت کا وقت ہے. اور انبیاء علیہ السلام کا یہ شیوہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی امت کے سامنے آئی اس میں انہوں نے جوانی، پوری کی پوری جوانی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزار دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب پہلی مرتبہ اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور خاندان والوں کو جمع کر کے نبوت کا اعلان کیا تو اس میں ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا، فقد لبثت فیکم عمرا، کہ میں نے تم میں 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے مجھے کیسے پایا؟ تو سب نے کیا کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیں نعمت کی قدر اس کے چھن جانے کے بعد ہوتی ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں نعمت کی قدر اس کی موجودگی میں ہو. تو اس لیے اللہ پاک کی رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کرنے والے ہیں تو ہمیں اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے، اور قدر کرنے والا شخص صحیح معنی میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور رمضان المبارک کی میں اللہ پاک ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ عام انسان بھی عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے سے ہی نیت کریں کہ ہماری کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے. سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی. ہم اگر نوافل کی طرف جائیں گے، فرائض کو پورا نہیں کریں گے تو یہ نقصان والی بات ہو. فرائض کی ادائیگی تو سب سے پہلے نیت کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی ایک نماز بھی جماعت سے نہ رہے. فجر کی نماز کا عام طور پہ مسئلہ آتا ہے تو رمضان المبارک میں یہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ بھئی سحری کی ہے، سحری کرنے کے تقریباً 15 منٹ بعد نماز ہو جاتی ہے. تو کوشش کیجئے کہ ہماری سستی کی وجہ سے کوئی ایک نماز بھی فجر کی جماعت سے نہ رہے، اور باقی نمازیں تو ہوش میں ہی ہوتی ہیں. تو اس لیے تمام نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں. پھر اسی طرح عام طور پر چونکہ بے دینی بڑھتی جا رہی ہے اس لیے ہمارے گھروں میں بہت سے ایسے گھر ہیں جن میں کوئی بھی روزہ رکھنے والا نہیں ہوتا، اور جوان ہیں تھوڑی سی محنت کر رہے ہیں تو بھائی دیکھیں روزہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ مشقت ہوگی تو روزے کا احساس ہوگا. اگر مشقت ہی نہ ہو تو پھر روزہ کس چیز کا ہے؟ لعلکم تتقون. اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا تو وہ حاصل ہی کب ہوگا؟ جب ہمیں روزے کی مشقت کا احساس ہو. اگر ہمارے دل سے احساس ہی ختم کر دیا جائے تو پھر مکلف کس بات کی؟ عبادت نام ہی اس چیز کا ہے. اب دیکھیں ہم گھر سے آئے ہیں، گھر میں بیٹھے تھے، کوئی اپنے کام کاج میں مصروف تھے اور اپنی مرضی سے رہ رہے تھے، لیکن اب ہم مسجد میں آئے ہیں، گھر کی تمام جو اپنی ضروریات ان کو چھوڑ کے آئے ہیں. اگر یہ مشقت نہ ہو تو پھر ثواب کس چیز کا ملے؟ کوئی شخص عام طور پہ ہمارے ہاں اس مصروفیت کے دور میں کوئی شخص فارغ نہیں ہے. اگر جو شخص بھی کسی بھی کام کے لیے وقت نکال رہے تو وہ مشقت کر رہا ہے. تو بھئی اگر ہم صبح سحری کے وقت اٹھیں گے، روزہ رکھیں گے، افطاری کریں گے اور سحری کریں گے، شام تک ہم بغیر کھائے پیے ہم رہیں گے تو یہ مشقت والی جو ہے وقت ہوگا، مشقت والا وقت ہوگا اور اسی پر اجر ملے گا. اس لیے مشقت کرنا ہی اسی کا ثواب ہمیں ملے گا. اس لیے اس سے پریشان نہ ہو. اب تو ویسے بھی الحمدللہ یہ جو آنے والے سال ہیں اور اس سال بھی ہمیں روزہ اس درجے کی مشقت والا نہیں ہوگا جو آج سے 6 سال پہلے تھا. تو اب تو یعنی سردیوں کا موسم، جی بالکل گرمی کا احساس نہیں. تو اس لیے کوشش کیجئے دوسرا اہم کام ہم سے کوئی ایک روزہ بھی نہ چھوٹنے پائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، تو بھائی اس میں یہ ہے اگر آنکھ نہ کھلے تب بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ نیت کر لیں روزے کی، کوئی بات نہیں. اگر کسی وجہ سے آپ کھانا نہیں کھا سکے، سحری نہیں کر سکے تو اتنا لمبا روزہ نہیں ہے کہ جس میں ہم مشقت نہ کر سکیں، لیکن اس کے بدلے میں احساس اہمیت کیا ہے. ایک روایت یاد آئی، فرمایا فضائل اعمال میں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، فرمایا جس سے ایک روزہ چھوٹ جائے، رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوٹ جائے، اگر وہ زندگی بھر بھی اس کی قضا کرتا رہے تو اس ایک روزے کے چھوٹنے کا بدل نہیں ہو سکتا. قضا ہو جائے گی، ادائیگی یعنی آپ کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اس ایک روزے کی جو اہمیت تھی، جو اللہ پاک کی نظر میں جو قدر تھی، وہ اس کے برابر آپ کو ثواب نہیں ملے.
تو کتنی اہمیت بیان کی گئی ایک روزے کی. تو 30 یا 29 روزے ہوتے ہیں. ان روزوں کو ہم پہلے سے ہی نیت کریں کہ ہم نے کوئی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا. جب ہم دل میں دیکھیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ جب ہمارے دل میں قدر ہوگی نا تو ہم اس کام کو کر لیں گے. دیکھیں، ہم جتنے بھی اپنی زندگی میں، اپنے دن میں، رات میں جو کام کرتے ہیں، ان سب میں ہم پہلے اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھاتے ہیں کہ اس چیز کی قدر کیا ہمارے دل میں. کھانے کی قدر ہوتی ہے تو ہم کتنی بھی مصروفیت کیوں نہ ہو، ہم کھانا نہیں چھوڑتے. کہیں بھی سفر کر رہے ہیں تو کھانا نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے دل میں احساس ہے کہ اگر ہم نے کھانا چھوڑ دیا تو صحت ہماری خراب ہو جائے گی، ہم سے کام نہیں ہوگا، تو ہم کھانا نہیں چھوڑتے. تو اسی طرح ہم اپنے دل میں یہ چیز بٹھائے، نیت کریں کہ ہم نے کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے لیکن ہم نے فرض روزے کو نہیں چھوڑنا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی روزے کی اصل قدر کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصد اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تم سے کھانا نہیں چھڑوانا چاہتے، ہم تم سے پانی پینا نہیں چھڑوانا چاہتے. اصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر ہمارا خوف، ہمارا ڈر پیدا ہو جائے اس درجے کہ تم ہماری نافرمانی سے باز آ جاؤ. اب دیکھیں، کھانا پینا حلال چیزیں ہیں، ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. رمضان المبارک میں گانا بجانا حرام ہے تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیں اللہ کے حکم کی وجہ سے. غیبت کرنا حرام ہے، ہم اس کو بھی چھوڑ دیں. بد نظری حرام ہے، ہم اس کو بھی چھوڑ دیں. حرام مال کسی بھی انداز سے کمائیں گے، دھوکہ دے کر، خیانت کر کے، سود کے ذریعے سے، ایک لقمہ بھی حلال نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. وہ تو حرام ہی حرام ہے. وہ کسی بھی وقت اللہ پاک نے سود کو حلال نہیں کیا. سود حرام ہے. ناجائز طریقے سے آپ کسی کا 1 روپیہ بھی اپنی جیب میں ڈالیں گے، اپنے بدن میں ڈالیں گے تو وہ حرام ہوگا، حلال نہیں ہو سکتا. اور حرام اللہ پاک کی ناراضگی کا ذریعہ. فرمایا قرآن کریم میں کہ جی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اس کے تحت علماء لکھتے ہیں کہ عمل صالح اگر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل عبادات میں لگے تو آپ دیکھیے کہ آپ کی خوراک حلال ہے یا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، مسجد میں جانے کو دل نہیں کر رہا، تو اس بات پہ غور و فکر کریں کہ ہمارا جو کھانا پینا ہے وہ حرام تو نہیں ہے. اس لیے کہ جب ہم حلال کھائیں گے تو اس حلال کی برکت یہ ہوگی کہ ہمارا دل خود کرے گا کہ ہم کیا کریں، نماز پڑھیں، نیک کام کریں، عبادات کریں. اور اگر ہم حرام کی طرف جائیں گے تو پھر ہمارا دل نیکیوں کی طرف نہیں آئے گا. تو اس لیے اللہ پاک نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، نیت کرے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے. اور جب ہم نیت کریں گے تو چھوڑ جائیں گی. جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، لیکن سیزن میں صرف کوئی کاروبار نہیں کرتا بلکہ 12 مہینے کاروبار کرتا ہے. تو اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں عبادت کریں باقی 11 مہینے عبادت نہ کریں. ایسا نہیں، عبادت پورے 12 مہینے ہیں. جب تک یہ سانس کی ڈوری چل رہی ہے تو اس وقت تک ہم اعمال کے مکلف ہیں. ہاں، جب یہ سانس ختم ہو جائے گا تو پھر ہم سے اعمال کا جو اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہم قبر میں چلے جائیں گے. پھر آگے دار الجزا ہوگی، دار العمل نہیں ہوگا. جیسے اب ہم یہاں پہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا. کسی دیہاتی نے، جیسے جہاز اٹھتے ہیں نا آج کل، ایسے سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھتا تھا. کسی دیہاتی نے دیکھ کر کہہ دیا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد. اللہ کی شان کہ اللہ نے آل داؤد کو کیا کچھ دے دیا. تو ہوا نے اس دیہاتی کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا. وہ دیہاتی اب سلیمان علیہ السلام اپنا تخت لے کر اس دیہاتی کے پاس آ گئے اور پوچھا کہ بھائی تم نے کیا کہا تھا. وہ دیہاتی سہم گیا کہ شاید میں نے کوئی بے ادبی کر دی. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھائی تم نے جو جملہ بولا تھا وہ بولو. فرمایا صرف میں نے اتنا، اس نے عرض کیا کہ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد. اللہ کی شان کہ اللہ نے آل داؤد کو کیا کچھ دے دیا کہ وہ ہوا میں اٹھ رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو جواب دیا وہ حقیقت ہے اور ہم اگر اس کو ذہن میں بٹھا لیں تو ہمیں نیکیوں کا احساس ہو جائے گا. فرمایا لتسبیحۃ واحدۃ تقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داؤد. فرمایا تمہارا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اللہ اگر اس کو قبول کر لے تو جو کچھ آل داؤد کو دیا گیا وہ سب سے بہتر ہے. کتنی قدر ایک مرتبہ سبحان اللہ کی. تو اس لیے ہم نیکیوں کی قدر کریں. رمضان المبارک میں تو اللہ پاک ثواب بڑھا دیتے ہیں، نوافل کا فرائض کے برابر، فرائض کا 70 گنا. اس لیے ہم رمضان المبارک کی عظمت کا دل میں احساس کریں اور اہمیت دل میں لائیں اور قدر دل میں لائیں تاکہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا گزرے کہ ہماری زندگی قیمتی بن جائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ پاک جو کچھ کہہ سن اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت عطا فرمائے.